وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا آج ہمارے درس قرآن و سنت کا موضوع جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق ہے۔ اس طرح کے موضوعات میں بالخصوص اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہم اسلام کی اصل روح کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک یوٹیوب پر چینل بنایا ہوا ہے، اس کا نام بھی رکھا ہے میں نے روح اسلام۔ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اپنے بندوں سے یا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں سے اپنے امتوں سے تقاضا کیا کرتے ہیں۔ اگر صرف نمازیں پڑھنا ہی ایمان ہو یا رب کو صرف اپنی عبادت ہی چاہیے ہوتی تو فرشتے کام نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کی تمام نورانی مخلوق جو ہے، فرشتے جو ہیں، بلکہ چرند پرند حیوانات درخت، ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے اور ہر لمحہ کر رہی ہے۔ اصل میں رب یہ چاہتا ہے کہ بندے بندوں سے پیار کریں۔ بڑی حدیثیں ہیں، موضوع میرا لمبا ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگوں والی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یہ کائنات جو بنی ہے، اس بننے کے پیچھے جو تحریک ہے وہ بھی محبت ہے، لیکن آج ہم نے اپنے معاشرے سے محبت کو نکال کر نفرت کو جنم دے دیا ہے۔ رب تو کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، موضوع پھر کہیں اور چلے جائے گا۔ رب کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے محبت پیدا ہوئی، مجھے چاہت پیدا ہوئی کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے اس کائنات کو، اس مخلوق کو تخلیق فرما دیا۔ یعنی اس کے پیش منظر، اس کی بیس، اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑا پیارا نظام بنایا، مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا۔ رب چاہتا تو درختوں سے بھی انسان نکال سکتا تھا، رب سے کون سی مشکل والی بات ہے؟ رب کہتا کون، بغیر میاں بیوی کے تعلق کے جو ہے وہ انسان پیدا ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی پسلی سے مائی حوا کو بنایا، آپس میں نکاح کیا تاکہ محبت پیدا ہو، پھر اس محبت کے بدلے اولاد پیدا ہو اور ان کے درمیان بھی محبت ہو۔ یہ رب تو چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ محبت کریں، لیکن ہم محبت نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ ہم تو بس نفرتیں پھیلانے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر گلے شکوے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے ناراضگیاں۔ موضوع میرا نہیں ہے، پھر کبھی بات ہوگی اس پر۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں کوئی رہ رہا ہوتا ہے اس کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب 40 گھر جو ہیں وہ اس کی ہمسائیگی کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ 10 دائیں طرف، 10 بائیں طرف، 10 آگے، 10 پیچھے، یعنی ٹوٹل 40، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں اطراف کے جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ لیکن بعض نے لکھا کہ 40 گھر شمال، 40 گھر جنوب، 40 گھر مشرق، 40 گھر مغرب، یعنی 40 گھر جو ہیں وہ کتنے بن گئے جی؟ 160 گھر جو ہیں وہ آپ کی ہمسائیگی کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اور ہمسائے کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جبریل الامین میرے پاس آ کر ہمسائے کے حقوق کو بیان کیا کرتے تو مجھے خدشہ ہوتا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے حضور ہمسائے کے حقوق بیان کیا کرتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ ان قریب جو ہے یہ بھی حکم آ جائے گا کہ ہمسائے کی وراثت کے اندر بھی ہمسائے کا حق ہے۔ بہت زیادہ ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ من لا یامن جارہ بوائقہ۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی اذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، حج، زکاتیں، نیک اعمال، تہجدیں، یہ تصور نہیں کی جائیں گی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، مجھے اللہ پاک پروردگار کی قسم ہے کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ کون؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی اذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی حضور فرما رہے 3 دفعہ حضور نے قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا ہمسایہ اس کی اذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مقدسہ کے اندر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہے تو اس کا میں محمد پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ میں محمد کو ماننے والا نہیں ہے۔ جس کو پتا ہو کہ اس کے ہمسائے کے اندر تنگ دستی ہے، اس کے بچے یا وہ خود بھوکا سو رہا ہے اور وہ خود سیر ہو کر کھائے اور ہمسائے کی پرواہ نہ کرے۔ بڑے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، جب اس کو کوئی خوشی ملے اس کو مبارکباد پیش کرے، جب گھر میں پھل لے کے آئے تو اس پھل میں سے اپنے پڑوسی کو ہدیہ کرے، اگر گھر میں کوئی اچھا سالن بنائے، کوئی ہنڈیا بنائے تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لے اور ہمسائے کے ہاں بھی اس سالن کو پہنچائے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اپنے گھر کی ہنڈیا پکنے کی خوشبو جو ہے وہ اس کو کور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں اچھے کھانے بننے کی خوشبو جو ہے وہ اس کے ہمسائے تک پہنچ رہی ہو اور اس کی اتنی بساط نہ ہو، اتنی اوقات، اتنی حیثیت، اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اچھا کھانا پیش کر سکے اور اس کے بچے جو ہے وہ اچھے کھانے کا تقاضا کرنا شروع ہو جائے۔ پھل لے کے آؤ تو اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ کرو، نہیں کر سکتے تو پھل چھپا کے لے کے آؤ اور اس کے چھلکے دور کہیں پھینک کے آؤ۔ قریب کہیں چھلکے پھینکو گے تو ہمسائے کے بچے کہیں کیلے کے، سیب کے، کنوں کے چھلکے دیکھ کر اپنے باپ سے تقاضا نہ کر بیٹھے کہ ابا ہم نے بھی کیلے کھانے ہیں، ہم نے بھی کنوں کھانے ہیں، ہم نے بھی سیب کھانے ہیں، اور اس کے باپ کی اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو لا کے دے سکے۔ اگر ہمسایہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر ہمسایہ تمہاری دیوار کے اندر کوئی کیل ٹھوکنا چاہے، کوئی لکڑی ٹھوکنی چاہیے تو اس کو ٹھوکنے دو۔ اپنی دیواروں کو اتنا بلند نہ کرو کہ ہمسائے کی ہوا بند ہو جائے، اس کی جو ایئر وینٹیلیشن ہے اس کے اندر مسئلہ درپیش ہو جائے۔
बड़े हमसाए के हकूक हैं। हमसाए की इज्जत का ख्याल रखो, हमसाए की औरतों की नामूस का ख्याल रखो। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, पड़ोसियों में अगर किसी की बच्चियां जवान हैं तो साथ वाले जो हैं या साथ वालों के बच्चे जो हैं वो बदनिगाही का शिकार होते हैं और उन बच्चियों को फांसने की कोशिश करते हैं, उनको बेरारवी का शिकार करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जितना मर्जी को बुरा हो, जितना मर्जी को चवल हो, बगैरत हो, मगर उसको फिर भी अपने हमसाए के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। उसको गंद अपने हमसाए में नहीं घोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दूर जाके करो, लेकिन गुनाह है, लेकिन अगर हमसाए की बच्ची के साथ या हमसाए की बीवी के साथ या हमसाए की बहन या हमसाए की मां की तरफ अगर वो बदनिगाही करेगा तो वो और ज्यादा गुनाह होगा, ये सख्त गुनाह होगा। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं किया जाता। हमसाया अगर फौत हो जाए उसके जनाजे के साथ जाओ, उसकी तदफीन के अंदर उसको मुआवनत करो। हमसाया मां जाया, हमसाए के बहुत ज्यादा हकूक हैं। हमसाए के हकूक के हवाले से बंदे को अल्लाह की बारगाह में डरना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत पनीर के टुकड़े खैरात करती है, बड़ी इबादत करती है, बड़ी तहज्जुद गुजार है, बड़े नवाफिल पढ़ने वाली है, बड़ी इबादत और रियाज़ात करने वाली है, मगर उसकी इज़ार सानी से, उसकी ज़बान दराजी से उसके हमसाए महफूज नहीं है। हज़ूर ने फरमाया हिया फिन्नार, वो जहन्नुम में जाएगी। रब उसकी नमाजें, रब उसके रोजे, रब उसकी तहज्जुदें, रब उसके पनीर के टुकड़े खैरात करना नहीं देखेगा, बल्कि हमसाए के साथ बदसलूकी करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नुम में वारिद कर देगा। फिर सहाबी अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत जो है वो मामूल की इबादत करती है, फराइज नमाज की अदायगी करती है, कोई लंबी चौड़ी तहज्जुदें, इबादतें, नवाफिल नहीं पढ़ती और ना ही कोई बहुत बड़े सदके करती है और खैरात करती है, मगर उसके हमसाए उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी खुशखुलक है, हमसाए के हकूक का ख्याल रखने वाली है। हज़रत ने फरमाया हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में जाएगी। तो हमसाए के हकूक बहुत ज्यादा हैं, इसके तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये कितने सख्त अल्फाज हैं। हज़ूर 3 दफा कसम उठा के कहेंगे वो बंदा ईमान वाला ही नहीं है। एक तरफ बंदा नमाजें पढ़ते जा रहा है, तहज्जुदें पढ़ते जा रहा है, और अल्लाह का नबी कह रहा है ला युमिनु ला युमिनु ला युमिनु, सिर्फ ला युमिनु नहीं कह रहे, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। रब की कसमें खा के अल्लाह का महबूब कह रहा है, रब के महबूब का तो कह देने काफी था, लेकिन रब के महबूब ने इस मामले की अहमियत को उजागर करने के लिए 3 दफा कसम खा के कहा वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु अल्लज़ी ला यामनु जारहु बवाइका, कि जिसकी इज़ार आसानी से उसका हमसाया महसूस नहीं होता, ईमान वाला ही नहीं है। तो इसलिए हमसाए के हकूक़ का ख्याल रखें। हम अपने घरों के अंदर ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न की आवाज़ छोड़ देते हैं, डेक लगा देते हैं। अब तो ये रवाज कम हो गया है, पहले तो लोग बड़े बड़े डेक ला के रख देते, पूरे मोहल्ले को गाने सुनाया करते थे। तो हमसाए के अंदर कोई बीमार है, कोई पढ़ रहा है, कोई किसी मुश्किल से दुचार है, या कोई सो रहा है, तो हम जो है वो उसको अपने इस अमल से जो है वो इज़ा पहुँचा रहे होते हैं। तो हमसाए के हकूक़ का ख्याल रखना है। पहले दौर के अंदर हमसाए की भी वैल्यू होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल का पड़ोस एक यहूद था, आप दे गवांड एक यहूदी रहंदा सी, उसको ज़रूरत पेश हुई, उसने अपना मकान बेचना चाहा। तो कोई खरीदार आया तो उसने कहा जी मैं मकान जो है वो 2000 दिरहम का बेचूंगा। खरीदार ने कहा भी इस लेवल का, इस दर्जे का, इस कैफियत का मकान तो 1000 दिरहम का मिल जाता है, तुम 2000 दिरहम डिमांड कर रहे हो। कहने लगा मकान की कीमत 1000 दिरहम ही है, मगर 1000 दिरहम मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की हमसायगी का ले रहा हूं। इतना अच्छा हमसाया तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा जितना अच्छा इमाम अहमद बिन हम्बल है। तो हमसाये के हकूक़ का ख्याल रखें।